بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کہتے ہوئے اسے لے لیا اور اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد سوچا کہ اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا تھا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا۔ اکتاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول چکا تھا۔ خیر دل میں آیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورہ کہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کیا، اور وہ دونوں آیتیں یہ تھیں: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ دوسری آیت یہ تھی: اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ میں رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی، جس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب سورج ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ علم طب میں یہ بات بدیہی ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے، لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 سال بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہ ہوا، نہ زخم لگے نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے غدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنا ہی برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لیتا رہا۔
اس معجزاتی آیت نے اس المانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ، بالکل آپ بھی میری طرح اس المانی ڈاکٹر کے اسلام لانے پر حیران ہوئے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق و تدبر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم نے سورہ کہف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا تھا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا، اور کتا کیوں ایک ہی حال میں بیٹھا رہا اور اس نے کروٹ کیوں نہ لی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا تو نجس العین ہے، اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ نے مقربین کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہا جاتا ہے۔ 3 وجوہات جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سب سے وفاداری کی۔ دقیانوس نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برکت کے لیے اترے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ ان افراد کی تعداد 6 تھی جن کے نام یملیخا، مسلمینیا، مسلینا، مرنوش، برنوش اور شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا، اور 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن وہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔
بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح بادشاہ اپنی فوج لے کر واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے پاؤں ہاتھ پھیلائے پڑا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول کی، اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اب اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ تو آج ہم میں بھی پھیل چکی ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا فطرت کا شکار نہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جا کر طلوع آفتاب کے وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا اور ہمارا روز کا معمول نہیں بن چکا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کرتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ اور بے لوث محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔